من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم قامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها من جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. آيات لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلات حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 مزید ایصال ثواب کے لیے آپ سب سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں۔
مرحومہ نعمت النساء بیگم رضوی صاحب اللہ مقامہ بنت میر چراغ علی رضوی مرحوم اہلیہ سید مہدی حسن ثاقب مرحوم کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن دو بیٹیاں دو بیٹے گئیں چھوڑ کر زہرا کوئی نہیں ان کا کس طرح پلے مجھ سے کے چاروں بھی ہے ناد کس طرح پلے مجھ سے چاروں بھی ہے آج حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سو کی از فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری لیلت جملہ یا سیدہ تمہاری لیلت جملہ کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رو جو وقت ہے وہ آپ کے رو سونے کا وقت ہے باہر سے مرتضی گئی گھر میں جھکائے سا ایک نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لاپتہ مطبخ کرم جو ہے گندا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دستوں کا پھیلا دیے کتے بھی دو کر جدا جدا پھیلا دیے کتے بھی دو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شکل آج ہے اس وقت معلومات اس وقت کچھ معلومات مزاج ہے بولی کے آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہو گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال ہے لا دیا کہ پریشانوں کا
کیا ہوا اپنے پر آئے دوڑ گئی ہے کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بدول پاک ماتم سنا ہوا حجرہ بدول پاک ماتم سنا ہوا سینے میں دم خلق سے رکا سانس لڑ گئی مور کے مپا مردے کے زے مور کے مپا مردے کے زے نبلی پڑ گئی اے میری فاقہ میری نادار مجان اے میری بے دوا میری بیمار مجان کعبے کیا رو میری سردار مجان اے میری زابرہ میری ناچار مجان اے میری زابرہ میری ناچار مجان نانم ہوئی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اما جواب دو میرے اما جواب دو میرے اما جواب دو ننی سے سر کھلے ہیں نہیں سب ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پار پہنچے وہ نیم جا حضرت سے دیکھا مردے کا حضرت سے دیکھا مردے کا اما غلام آئے رخصت کے پاس جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے صلوات سلامی خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت وفات حضرت چکی سے آواز بطول پاک فخر بطول پاک فخر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے
یتیمی کارے کو یتیمی کارے کو سامنا ہے سلامی خلق میں فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیں سے لیے اور یہ سنایا لو پیارو کے انگان جدائی کا بایا لو پیارو کے انگان جدائی کا بایا اب تم سے جدا ہوتی بطولے ذرا ہے یہ آخری دہران تمہیں کیا کیا ہے یہ آخری دہران تمہیں کیا کیا ہے حیدر سے کائن کو نہ پہنچے کوئی ذات یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گرکنا اور آپ سے کر دیے اب کر دیے زہرا پڑھیو میرے لاشے بنماز ہے میرے مولا فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو ساہیں بچوں کو میرے غم میں تم لائیو ساہیں بچوں کو میرے غم میں تم لائیو ساہیں نازک مزاج کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا تم اس کو میرے لاش پہ بھی رونے نہ دینا سب گود میں لے مرتبہ خوراکا سمجھ کر گر کے نہ کوئی زمین ماں کا سمجھ کر گر کے نہ کوئی زمین ماں کا سمجھ کر یہ کہہ کے کیا بند زرے حجریت سب خرد و کلان کے رونے لگے باہر آواز سنی کر میں طیب کی برابر پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے رو کر رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی لوٹ گئے دنیا سے نشانی لوٹ گئے دنیا سے نشانی نبی کی الخصا وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا شبائی کھلے گے سو سے دن کو پرساب حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے گھاٹ میں زخم لگاتا معصومہ کے گھاٹ میں جو زخم لگاتا معصومہ کے گھاٹ میں جو زخم لگاتا وہ دستے بطولہ
یہ دیکھتے منہ کو علی کے جگر آیا یہ دیکھتے منہ کو علی کے جگر آیا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کرو بابا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کرو بابا وہ رو کے پکارے خمیدائی رہے گا وہ رو کے پکارے خمیدائی رہے گا تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر سب سے گالوں میں رخصت کرو آقا سب سے گالوں میں رخصت کرو آقا صاحب میرے بچوں کو جھڑاؤ نہ خدا صاحب میرے بچوں کو جھڑاؤ ہاتھ دل سے میری دیر کرو ہاتھ دل سے میری دیر کرو ہوئے گا میری روح پہ احسان تمہارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا معصوموں سے دم بھر میں بچھڑ جائے گی زہرا پھر گائے کوئی سینے سے لپٹائے گی پھر گائے کوئی سینے سے لپٹائے گی زہرا صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ظلم کی انتہا ہے زہرا پر آج تک بھی جفا ہے زہرا پر آج تک بھی جفا ہے زہرا پر جب سے رخصت ہوئے رسول خدا ظلم کا سلسلہ ہے زہرا پر ظلم کا سلسلہ ہے زہرا پر غم بابا کے روتی ہے ہر دم ہر نفس کربلا ہے زہرا ہر نفس کربلا ہے زہرا پر صبر بسمار کر دی ظالمان نے کیا ستم ہو گیا ہے زہرا کیا ستم ہو گیا ہے زہرا پر پسلیاں ٹوٹی اور غش آیا جلتا کر جب گرا ہے زہرا جلتا کر جب گرا ہے زہرا پر ہو گئی ہے شہادت محسن کوئے غم گر پڑا ہے زہرا کوئے غم گر پڑا ہے زہرا پر
داد یا حبیب خدا غم سے جلتا ہے اب جگر میرا کیا یہی عذر ہے کیا یہی عذر ہے رسالت کا لب پا امت کا ہے گلا بابا کو پڑھا مجھے بلا بابا آپ کے بعد مجھ پزم ہوئے مجھ کو امت نے ہے دیے صدمے وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے دن پا پڑھتے تو رات ہو جاتے اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی آج سے پہلے میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم ہو جو جفا ہوئی مجھ پر ظلم کی انتہا ہوئی مجھے جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے تھی میں لگ کر رحم کھایا نا مجھ پر بانی شر پاؤں ملوں نے رکھا ملوں نے رکھا در پر مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آج سے بڑا جلا جس کی تکلیف بدن تک پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی در و دیوار میں دبتی رہی کوئی فریاد تو نہیں آیا کوئی امداد
اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں اس کو اوپر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العرضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صلوات پڑھیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ اپنے اسی اعجاز والے انداز سے ہر صاحب ایمان جو واقعاً
اطاعت کرنا چاہتا ہے ایک بہترین سبق دے رہی. حالانکہ یہ پیغمبر کے نام نامی سے جو سورہ ہے اس کی آیت ہے. سیاق و سباق پہلے اور بعد کی آیتوں کی گفتگو اسی طرح اہم ہے جیسے ہمیشہ قرآن کے ہر موڑ پر اہم بحثیں ہیں. لیکن کچھ مقامات اس امت کے لیے مثالوں کے ساتھ، محاوروں اور کہاوتوں کے ساتھ اور گزشتہ امتوں کی سرگزشت کے ساتھ بیان کی گئی تاکہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں اور زندگی میں کبھی ٹھوکر نہ کھائیں. انسان خواہشات کا پتلا ہی نہیں بلکہ خواہشات کا مرکز ہے. وہ امیدیں اتنی کہ اس کا دل نہیں، ایک سمندر ہے امیدوں کا جس کا کنارہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ویسے عالم جب وہ اپنی زندگی گزارے اس یقین کے ساتھ کہ اس کی حیات کا اختتام بھی ہے، اسے یقین ہے کہ اس کی حیات کا اختتام، اور جب اختتام تو یہ زندگی کے جتنے بھی اس کے کارنامے ہیں، تو آپ کارنامے کہیں، فعالیت یا مسئولیت کہیں، یا ذمہ داری کا نبھانا کہیں، یا کارکردگی کہیں، یا اعمال صالحہ کہیں، جس لفظ سے بھی آپ تعبیر کریں اسے اس کا بھی یقین ہے. جب اتنی ساری سچائیاں اس کے سامنے، اب قرآن نے یہ لفظ رکھا جو فکر کے گوشے نہیں دے رہا ہے بلکہ فکر کو وسیع میدان دے رہا ہے. کیا کہہ کر؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل اور برباد مت کر لو. یہ سب سے اہم ترین پیغام جو قرآن مجید دے رہا. اطاعت خدا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت پیغمبر اکرم، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو باطل مت کرو. لفظ باطل کے ذریعے سے اللہ نے نشاندہی کی اور تنبیہ اور درس دونوں طریقے کی باتیں کی تاکہ عبرت و نصیحت ایک ساتھ حاصل ہو. اطاعت کا لفظ کتنے مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہو. سب سے جلی آیت جو آئے اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ولی امر کی اطاعت کرو. سب سے جلی ترین جو فضیلت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام ہمارے آئمہ، ہمارے امام، تمام 12 اماموں کی امامت اور ان کی ولایت اور ان کی حاکمیت کی دلیل وہی انداز اس آیت. اور یہ آیت اس آیت سے الگ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم یہاں کیوں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ کو مشاورین کی ضرورت نہیں ہے، مطیعین کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ اللہ سے حق سوال کسی کو نہیں، حتیٰ کہ انبیاء ہاں پوچھا یا بتایا یا عرض کر دیا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تیرے بندے جاننا چاہتے ہیں. وہ ادب بارگاہ اس کے محبوب بندے جانتے ہیں. ہم سب عبادت کرتے، مولا سے منسوب بارگاہ میں بیٹھے دعائیں مانگتے، مناجات کرتے. تو جہاں دعا کی تاکید ہے
عبادت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر ایک ادب کا بھی درس دیا گیا ہے جو انسان کو اطاعت میں ملحوظ رکھنا چاہیے، نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، نہ انداز ایسا ہو کہ جو اس کے نفس کی گراوٹ کی دلیل ہو، نہ الفاظ ایسے ہوں جو ممدوح کی شان کے خلاف ہو یا اس کے مرتبے کے مخالف۔ اس لیے آپ دیکھیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی، مناجات کو بتایا گیا، حتیٰ کہ جب امام کے سامنے پیش کیا گیا کہ ابن رسول اللہ بڑی اچھی دعا میں نے بنائی، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی دعائیں اپنے پاس رکھو، جیسا ہم بتا رہے ہیں ویسا پڑھو، جبکہ وہ بھی اللہ ہی کا نام لے کر آئے کہ ابن رسول اللہ میں نے تو یہی نام لیا پروردگار، میں نے اللہ کو اسی نام سے پکارا ہے جو اس کے اسماء حسنہ ہے، جو وہی اس کے نام ہے جو اس کے اسماء دعاؤں میں ذکر ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہے، اللہ مقلب القلوب بھی ہے، اللہ مقلب القلوب والابصار بھی ہے، سب کچھ اس کی ذات ہے، لیکن اثر ہمارے بتانے میں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد، حالانکہ نام خدا ہی کا ہے، مگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے تبھی اثر آئے۔ تو اس طرح سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس آیت سے یہ آیت جدا ہے۔ تو اگر اسی پیرائے میں انسان دیکھو کہ اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول خدا ہے، پھر عمل ان دو کی اطاعت کے بعد باطل کیسے ہو رہا ہے، عمل برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جو انسان کلمہ پڑھ کر آ رہا، جس جگہ میں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اطیع الرسول، اپنے رسول کی اطاعت کر رہا، اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اپنے عمل کو باطل مت کر لینا۔ گویا اس اطاعت کے بعد بھی کسی اطاعت کی ضرورت ہے جس سے عمل محفوظ رہ جائے۔ اس اطاعت کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضمانت بھی ہو کہ جس سے کہ عمل اس کا بہترین عمل کہلائے، جس سے کہ اس کی مقام اور منزلت میں اضافہ ہو جائے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جسے قرآن پیش کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید بتلانا چاہتا ہے کہ تم اطاعت تو کر رہے ہو مگر اس اطاعت کو برباد نہ کرنا۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، قرآن کی آیت۔ لوگ ساری زندگی گزار لیتے ہیں اسی خوش فہمی میں کہ ان کا عمل سب سے اچھا عمل ہے، جبکہ نام اعمال خالی ہوتا ہے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی جس طرح سے کسی چیز کا دکھاوا تصنع ہے، ویسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور نام اعمال خالی ہو گیا، یا پھر وہ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھتے ہیں جبکہ رتی بھر بھی ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، زندگی گزار بھی رہے ہیں اسلام کی پرچم کے سائے، نام بھی لے رہے ہیں، اس کے باوجود نہ دینداری ان کی ثابت ہے خدا کے نزدیک، نہ ہی ان کا عمل بہترین عمل ہے۔ تو آخر وہ کون سے اسباب، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے عمل کو برباد کر دے رہا ہے اور اس سے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے، وہ اسے اور اچھا سمجھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا جائے اور اس کا عمل بیکار، اعمال حبط کر لینا یہ خدا کا اختیار، عمل انسان کا قبول نہ ہو یہ بھی اس کا اختیار، لیکن وجوہات کیا ہیں، اسباب و علل کیا ہیں، آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے؟ عزیزان گرامی، اسباب و علل تفاسیر نے اور احادیث ائمہ نے کافی پیش، اتنے تو نہیں پیش کیے جا سکتے، میں گفتگو مربوط کروں اس تمہید کے ساتھ تاکہ اختتام پہ آئے۔
بہت سے اسباب ہیں، اگر آپ گننے بیٹھیں آیتیں ایک کے بعد ایک آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، روایات کو دیکھیں آئمہ نے اسے پیش کر دیا ہے، ان سب کا اگر خلاصہ کر دیا جائے تو ان الفاظ کے ساتھ عمل کی بلندی پتہ چلتی ہے، کہتے جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا، جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر جو انجام دیا جائے وہی عمل صالح کہلاتا ہے، ریاکاری اگر کی جائے گی وہ عمل کبھی صالح نہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد کبھی بھی وہ عمل صالح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری، اور ریا شرک کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اخلاص بندے کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیتا ہے، اور پھر اخلاص سر من اسراری، اخلاص میرے راز اور اسرار میں سے، خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسی کو دیتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں، اسی کو دوں گا جس سے میں محبت کروں گا۔ پتہ کیسے چلے؟ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کی خاطر انجام دیا ہے؟ عزیزان کہتے ہیں عمل اس بات سے بلند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا کوئی اس کی مذمت کرے، عمل اس بات سے بلند ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے والا، عمل سے مراد عمل کرنے والا اس بات سے بلند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر دے یا اس کی مذمت کرے، کیونکہ اگر دنیا کے لیے کرے گا تو تعریف کو طلب کرے گا، اور تعریف نہ ہوگی تو اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا، خدا کے لیے کرے گا تو اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی آتا ہے آئے، کوئی جاتا ہے جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانچواں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، مولا کی بارگاہ ماہ رجب اب اختتام کی طرف بڑھا، صلوات بآواز بلند پڑھا کریے گا۔ کسی بھی امام کا نام ہے، پیغمبر سے لے کر ہمارے امام تک جس نافوری آئمہ کا نام آتے صلوات پڑھتے نا، ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ اور شرمانے اور مانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ پڑھنا یا چھپا دینا صلوات کو منافقت کی علامت ہے۔ صلوات ایمان والے کی علامت ہے، اس نے فور جیسے ہی امام کا نام آئے، ہمارے امام کے لیے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا جان، پر جیسے ہم قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تو یہ اشارہ اسی طرح، ویسے درود، ویسے ہی درود، حضرت کا ارشاد آپ اندازہ کریں، حضرت کے چاہنے والے آئے جابر جوفی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پورا شہر تمہاری تعریف کرے، پورا حدیث طویل ہے، اس کے اپنے الفاظ میں ہم خلاصہ پیش کریں، پورا شہر تمہاری تعریف کرے اور اس تعریف سے تم خوش ہو جاؤ، بالعکس پورا شہر تمہاری منقصت کرے، مذمت کرے، یہ بات تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائے، تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ذرا غور کریں عزیزان، کتنی بڑی بات ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کون یہ چاہے گا کہ اس کی مذمت کی جائے؟ حالانکہ حضرت نے کافی چیزیں بیان کی ہے، لیکن آغاز اس کا یہی ہے، لو اجتمع اہل مصر، اگر پورا شہر تم بہت اچھے ہو یہ کہہ کر تمہاری تعریفیں کرتا رہے، تم اس تعریف پہ پھولے نہیں سما رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں نقص ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس کا عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، جو واقعی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند ہوتا ہے،
کہ اسے پتا ہے لوگوں کی وجہ سے جزا نہیں ملنے والی ہے، رضا امام سے جزا ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ عمل انسان کا ہے تو سب سے بہترین عمل ہو جائے، وہیں پر مذمت اور انسان کا دل تنگ ہو گیا تو کیوں تنگ ہو رہا؟ ٹھیک ہے، انسان ہر ایک کی عادت فطرت ہے انسان کہ وہ کبھی بھی برائی مذمت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ طاقتور ہوگا تو جا کے لڑے گا، مقابلہ کرے گا، شریف ہوگا تو شریروں کو کبھی منہ ہی نہیں لگائے گا، اعلیٰ ظرف ہوگا تو ان کی نشانی قرآن نے پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب چلتے بھی ہیں تو باوقار انداز میں چلتے ہیں، جاہل جب ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو قالو سلامہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ تو عمل کا معیار ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ ہرگز انہیں پتا ہے کہ اگر واقعاً مجھے تعریف حاصل کرنی ہے تو میں اس کی خوشنودگی حاصل کروں، اس کی رضا کو حاصل کروں، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ عمل اخلاص کہلاتا ہے۔ اگر عمل کیا گیا کہ لوگ آئیں اور لوگ تعریف کریں تو وہ اخلاص کے مغایر ایک چیز جسے اخلاص ہے۔ اگر یہ نہیں ہے عمل برباد ہو گیا۔ دوسرے حالانکہ کئی ہیں جزرس کیا میں نے اسے نہیں پیش کریں گے، دو چار باتیں۔ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اس کی جگہ لے لے گی، ریا آ کے بیٹھ جائے گی۔ جیسے حیا نہیں ہوتی ہے تو لالچ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اخلاق نہیں ہوتا ہے غرور و تکبر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے اگر اخلاص ختم ہو گیا ریاکاری آ کے بیٹھ جائے گی۔ ایک اور چیز جو عمل کو برباد کرے وہ جو جسے ہم خود پسندی کہتے ہیں، یعنی جو بھی ہے میں ہی ہوں، جو کچھ ہے میرا ہی عمل ہے، جیسا بھی ہوگا مجھ سے بہتر کون ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو بدترین بیماری ہے، اوحش الوحش العجب، مولا کا ارشاد ہے سب سے وحشتناک تنہائی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ خود پسند انسان کے لیے ہے۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے، سب سے وحشتناک تنہائی وہ جو یعنی انسان بس اپنے عمل کو اچھا سمجھے، ہرگز نہیں۔ اچھا، اس لیے ہم سب کے لیے شکرانے کا سجدہ رکھا کیوں گیا؟ ایک طرف ہم خدا کی بارگاہ میں شکر کریں کہ پروردگارہ تیری توفیق تھی، تو نے لائق سمجھا، تیری عبادت کے لیے آ گیا ہوں، اور دوسرا مرحلہ اس کا یہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو قبول کر لے۔ اگر تو قبول کر لے گا تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک موڑ ہو جاتا ہے جو انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے، میرا ہی عمل سب سے اچھا نہیں۔ عزیزان گرے، فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پہ ایک جاننے والا ہوتا ہے، ہر ایک پر ایک بڑا ہوتا ہے جو اس سے بہتر جانتا ہے۔ یہاں صرف علم اور معرفت کے ساتھ اس سچائی کو بتایا گیا، ہو سکتا ہے تم نے یہ چیز انجام دی ہو، کوئی تم سے بہتر انجام دے رہا ہے، کوئی تم سے اچھا کر رہا ہو، کیونکہ دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا، یا وقت کا امام جانتا ہے جو اعمال پر گواہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اٹھائیں قرآن کی آیت کھلے طور پر پیغام پیش کر رہی۔ ایک طرف انسان ریاکاری کا شکار ہوگا، اس کا عمل برباد ہو جائے، دوسری طرح وہ جو آپ کہیں غرور کہیں تکبر جو بھی کہیں آپ، یہ سارے عناوین ہیں الگ الگ، اس کے اصطلاحی فرق بھی ہیں جسے بیان کیا گیا روایات، تاکہ ہر انسان اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کرے کہ وہ نفس بکنے کے قابل ہو جائے۔ میرا جملہ نہیں ہے عزیزان کرام،
ہمارا مولا کا بھی ارشاد، ائمہ کا ہے، مختلف ائمہ سے احادیث موجود ہیں کہ اللہ تمہارے نفسوں کو خریدنے والا ہے اور تمہارے نفسوں کی قیمت اس نے جنت قرار دی ہے، اس سے کم پر سودا ہی نہیں کرنا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدار ہے مومنوں کے نفسوں کا۔ تو مومن کا نفس ہونا کیسے چاہیے؟ اتنا بلند اور پاکیزہ ہو کہ اسے بکنے کے لیے پیش تو کیا جائے۔ اگر وہ آلودہ ہوگا تو کہاں سے بکے گا؟ معمولی سا گھر کا سودا انسان ذرا سا خراب ہو جائے تو نہیں لاتا ہے، اور جو وجہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی بیمار ہو جائیں گے یا پیسہ برباد ہو جائے، اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ ایک عام سی چیز اپنے گھر کے لیے نہیں لاتا کیونکہ خراب ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو پیش کر رہا ہے، اور نفس آلودہ ہو جائے، کہتے نہیں وہ عمل معیار سے گر گیا، وہ عمل معیار سے گر گیا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف یہ ساری سچائیاں ہیں، اب ریاکاری نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، اور تیسرے نفاق، منافقت کا اگر ہے عمل، منافق اگر ہے کبھی بھی اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کرتے قرآن کی آیتیں ہیں، پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار کرے چاہے نہ کرے، لن یغفر اللہ لہم، کبھی خدا ان کو معافی نہیں کرے گا۔ وہ تواب الرحیم، جو تواب رحیم ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اتنی ساری سچائی اور رحمتوں کی وسعت کے بیان کے بعد بھی کہ نہیں انہیں نہیں بخشوں گا، ان کے لیے کتنی ہی دعا کر دی جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، ان کے دلوں میں منافقت۔ کہ سورہ منافقون کا آغاز آج کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پروردگار عالم کہہ رہا نہیں یہ جھوٹے ہیں۔ رسول کو رسول کہنے کے باوجود بھی خدا نے منافقین کے لیے کہا یہ جھوٹے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں مگر دل میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، غور کر، بارہا یہ حدیث سنائی گئی ہے عزیزان گرامی، آپ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا، پیغمبر کی مسجد بھری ہے، سارے اصحاب پیغمبر تشریف فرما جو بھی اس وقت موجود حضرت کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور جس کو جو مل جائے جو حاصل کر لیں، کون کس نیت سے آتا ہے وہ تو پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اور آپ صرف مجمع کو دیکھ سکتے ہیں، مجمع کے دلوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اور آپ صورتیں دیکھ سکتے ہیں، نیتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ نیتوں اور کیفیتوں کو تو معصوم کی نگاہ دیکھے، معصوم کی نگاہ۔ یہ مولا کائنات کے القاب میں بھی ہے، ائمہ کے القابات ہیں، اور یہی چیز ہمارے امام کے لیے ہم سلام بھی کرتے ہو، السلام علیکم یا عین اللہ، نور خدا، نگاہ خدا پر سلام ہو۔ اس کا معنی مفہوم یہی ہے، ظاہر و باطن ان کے سامنے پیغمبر کی بارگاہ میں سب بیٹھے ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کے لیے ایک درخت جنت میں لگا دے گا، ایک درخت اس کے لیے جنت میں لگ جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا جس نے الحمدللہ کہا ایک مرتبہ، ایک اور درخت اس کے لیے لگ جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ایک درخت اس کے لیے لگ جائے گا۔ جس نے اللہ، یہ تسبیحات، جب تسبیحات نماز میں صبح شام کی تعقیبات اور صبح شام کی دعاؤں میں کہ انسان اسے پڑھے
کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، انسان جو ایک مرتبہ اس نے پڑھا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر اس نے پڑھا، اللہ ہر ایک ذکر کے بدلے ایک درخت اس کا جنت میں لگا دے گا۔ پورے لوگوں کے چہرے کھل گئے، کتنی اچھی بات ہے، یعنی اتنا بڑا تحفہ قدرت کی وجہ سے، اتنا بڑا عطیہ پروردگار عالم کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور نہ جائے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ انسان سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کم از کم نمازوں میں تو پڑھ ہی رہا ہے۔ اس لیے سب کے چہرے کھل گئے اور خوش ہو گئے کہ ہمارے لیے تو کتنی نعمتیں نصیب ہو گئی۔ ایسے عالم میں ایک شخص نے اٹھ کے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح تو ہمارے کئی درخت ہو جائیں گے اور جنت میں ہمارے باغات ہو جائیں گے۔ کیا غلط کہا اس نے؟ صحیح بات ہے۔ آپ صبح سے شام تک اتنی مرتبہ پڑھیں، پھر زندگی کے ایام جتنی بھی زندگی رہی ہو کہ یا رسول اللہ ہمارے تو کئی باغات ہو جائیں گے، یعنی ساری جاگیریں ہماری ہو گئی، سارے باغات ہمارے ہو گئے۔ آپ نے سماعت فرما کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنْ إِيَّاكَ أَن تَرْسِلُوا نِيرَانًا فَتَحْرِقُوهَا ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ پیغمبر نے اس جملے کے ساتھ اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے جیسے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو باغوں کے باغ ہو گئے، پورے باغات ہمارے لیے ہو گئے، یعنی جنت بھی ہماری ہو گئی، جنت کے باغ بھی ہمارے ہو گئے، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا ایاکم ان ترسلوا نیرانا، خبردار اللہ ان باغات کو رکھا ضرور ہے دینے کے لیے، مگر اسے آگ نہ لگا دینا، اسے جلا نہ دینا۔ اب حیرت اور استعجاب سے چہرے ہو گئے، جو چہرے اتنے خوش تھے ایک بارگی ان کے چہروں پہ حیرت آ گئی۔ آپ نے اسی آیت کو پڑھا کہ ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو باطل مت کر لینا۔ کہ یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کے بعد، خدا کی اطاعت کے بعد عمل باطل کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا اگر ذرا سی بھی علی کی دشمنی دل میں ہے، عمل بھی باطل، زندگی بھی باطل۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب آپ اندازہ کریں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کہتے کہ علی کی محبت ہے، جنت بھی تمہاری ہے، جنت کے باغات بھی تمہارے ہیں، جنت بنائی اس میں ہے، دینے والے علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب ملا ہے اس آیت سے کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر ولی امر کی اطاعت نہیں ہے سارا عمل برباد ہو جائے گا، ساری زندگی کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی ہے، سارے اعمال خیر کرنا ہی ہے تمہیں، مگر شرط سب کے لیے کیا ہے؟ ولی امر کی اطاعت ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ظاہر ہے جب ولی امر کی اطاعت ضروری ہے تو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہے، پہلے علی ہے، آخری میرا فرزند ہے۔ صلوات پڑھے محمد جب بات یہاں تک آئی ہے، روایت کا آخری ٹکڑا 2 لفظیں ہیں جس میں آپ نے بولا اس روایت میں جو کوئی نبی نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت کوئی امت آنے والی نہیں ہے، روایت میں جو خلاصہ بیان ہے تدخلوا جنت ربکم، اگر تم اس عمل کے ساتھ آؤ گے تو وہ رب جو تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت تمہارے لیے ہے، پر آئے گی کہاں سے؟ الجنت تحت اقدام الامہات،
یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں ماں کی وجہ سے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مراد یہی ہے کیونکہ یہ ساری نعمتیں الہی آئی ہی اسی لیے ہے کہ ماں پاک دامن تھی، اس لیے ولایت والا ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد یہ مذہب یہی تک میں لانا چاہتا تھا. دیدار گرام آپ غور کیوں اللہ نے اس کا مقام رکھا ہی ایسے ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت کی دعاؤں میں دیکھیں، حضرت کے ارشادات میں حضرت نے جو حقوق بیان کیے. آج دنیا بارہا یہ جملہ عرض کرتے ہیں دیدار گرام، آج دنیا انسانیت اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. یہ دکھاوا ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ کیا جاتا ہے کام، لیکن جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا، کیونکہ کبھی بھی آپ ظالم سے انصاف کی امید نہیں کر سکتے. مجرم سے آپ انصاف کی امید کرنا عقل سے بعید ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. دیکھو کبھی زمین پہ فساد نہ کرنا، تو کہتے نہیں ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. قرآن نے پہلے ہی یہ سچائیوں کو بیان. اگر واقعاً حق اور انسانیت اور انسانی حقوق کو کسی کو دیکھنا ہے وہ نہج البلاغہ پڑھیں، صحیفہ کاملہ پڑھیں، ائمہ کے اقوال کو دیکھیں، جہاں ایک ایک معمولی سے معمولی حق سے لے کر عظیم ترین حق کو تک بتایا کہ کیسے ادا کرنا ہے. اور ان تمام حقوق میں ماں کا مقام سب سے الگ ہے. ماں کا مقام سب سے الگ ہے. کیسے کیسے جملے حضرت نے فرمائے ہیں یہ امام ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی دوسرے نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ امام جان کائنات ہے کہ کبھی تم اس کی خدمات اور اس کی پرورش کا صلہ دے ہی نہیں سکتے ہو. جس نے پورے وجود سے تمہارے وجود کو پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، نہ وہ جیسے اپنے شکم میں رکھ کر تمہیں بچا رہی تھی، پیٹ میں رکھ کر قدرت نے نظام ایسا رکھا نہ کوئی کر سکتا ہے. نہ غذا کوئی ویسی دے سکتا ہے جو ماں دے رہی ہے، نہ ہی اس جیسی کوئی محبت لا سکتا ہے، نہ ہی اس جیسی کوئی دعائیں دے سکتا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ جب ماں اٹھ جاتی ہے تو دعا دینے والی چلی جاتی ہے. بے شک ہم سب کو اور دنیا کے ہر مومن کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، ہم سب کریں اور کرتے ہی ہیں ہر مومن. لیکن وہ جو ماں کی دعا ہوتی ہے اس کا اثر الگ ہے، عام دعاؤں کا اثر الگ ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی صلہ اور ریا نہیں ہے. وہ دکھاوے کی دعا نہیں کر رہی ہے، نہ ہی دعا کر کے کوئی صلہ چاہ رہی ہے. وہ چاہے اپنے کو تکلیف میں رکھے مگر اولاد کو پروان ضرور چڑھاتی. یہ مقام ایک ماں کا خداوند عالم نے رکھا. اس لیے امام نے ارشاد فرمایا کبھی تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس کے خدمات کا صلہ نہیں دے سکتے ہو. جتنی بھی خدمت کر رہے ہو یہ خدا کا لطف ہے تم پر کہ تم خدمت کر رہے ہو ماں کی. یہ انسان کے لیے مقام ہے. عزیزان گرامی اب آپ اندازہ کریں اور پھر اس درد کے ساتھ آئیں کہ کیسے بچے لپٹ کے رو رہے تھے مولا سے کہ بابا ہم بن ماں کے ہو گئے. بس میرا وقت نہیں ہوا، مجلس ختم ہوئی. اللہ مرحومہ کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے. دن تو گزر جاتے ہیں عزیزان گرامی، لیکن یہی وہ مرحلے اور یہی موقع ہوتے ہیں کہ نگاہیں اہل بیت کے در پر آ جاتی ہے. کیسا صبر ہے اہل بیت کا. عزیزان گرامی جتنے ایام گزرے، جو بھی وقت گزرا ہے، کیسے کیسے حالات سے دنیا گزری ہے سنبھل نہیں پا رہی ہے. لیکن ذرا سوچے جس کا بھرا گھر اجڑ گیا
کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ موقع ہے کہ جہاں دلوں پر ڈھارس آ جاتی ہے، کہاں ہمارا رونا، کہاں ان یتیم بچوں کا رونا۔ عزیزان گرامی، جہاں بنا کے کہا اماں میری آنکھوں میں آنسو ہے، بدلے کفن ڈھونڈ گئے، میرے لال چلے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر کیسی ہے مصیبت کی منزل ہے۔ اور آج بھی ساری دنیا میں مومنین و مومنات گریہ کر رہے ہیں، پرسا دے رہے، چاہے جو موقع ہو اس مظلوموں کا ضرور پرسا دینا ہے۔ اور پھر مرحومہ کے جیسا کہ ان کے فرزند نے مجھے بتایا کہ اللہ وہ شہزادی کا ذکر کرتی رہی، عزاداری کی خدمت کرتی رہی، اللہ نے صلہ بھی یہی دیا کہ شوہر بھی ہے تو مداح ہے اہل بیت، بیٹا بھی ہے تو مداح ہے اہل بیت۔ یہ کتنی خوش فخر کی بات ہے کہ زبان پر اہل بیت کا ذکر ہے، دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے، یا علی غلاموں کا پرسا۔ اللہ اکبر، کتنی یہ مصیبت کی منزل ہے۔ اب بندہ آج ہم ذکر سنے بھی مرثیہ پڑھا گیا، سب تڑپ گئے ہم صرف سن کر، تو ذرا غور کرے میرا مولا کیسے صبر کر رہا ہے۔ فاطمہ کا پہلو شکستہ، اللہ اکبر، کتنا میرے مولا نے صبر کیا ہے۔ یا علی، آپ ہی کا جگر ہے، آپ ہی کا صبر ہے، لیکن ہائے غربت، جب قبر پر آئے تو رسول کی قبر کو دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت آ رہی ہے۔ الذين اهتدوا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي رضا قضاء تسليما لعمره۔ خدایا ذکر قلیل قبول فرما، اس مجلس قرأت فاتحہ مرحومہ کی روح کے لیے مہیا فرما، کی مغفرت فرما، جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما، مالک اس بلا وبا کا جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ ہم سب کو ماہلی عالی ہمارے شہر کو دنیا کے جس جس گوشے میں مومنین و مومنات رہتے ان سب کو محفوظ رکھ، حج زیارات سے بار بار مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کی دعاؤں میں حضرت کے غلاموں ناصروں میں شامل فرما، شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ نعمت النساء بیگم رضوی مرحومہ بنت میر چراغ علی رضوی صاحب کے لیے جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ